ناظرین، آپ مزار قائد سے یہ خوبصورت مناظر اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کے کیڈٹس اپنی اعزازی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں۔ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ان کے لیے بتاتے چلیں کہ آج ہم موجود ہیں بابا قوم جناب محمد علی جناح کے مزار پر، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں اسکواڈن لیڈر حمیرہ ہاشمی۔ حمیرہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ حمیرہ، آج کے دن کی مناسبت سے کیا کہنا چاہیں گی؟ بہت شکریہ حمیر صاحب۔ آج کا دن 6 ستمبر یعنی کہ یوم دفاع پاکستان کا دن، یہ دن تاریخ میں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ یہ دن ہمیں 1965 کی جنگ میں اپنی عظیم فتح کی یاد دلاتا ہے، جب پاکستان کی عوام اور پاک افواج نے مل کر دشمن کو ہر محاذ پر شکست دی اور پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ پاکستان ایک ناقابل تسخیر طاقت ہے اور اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا بخوبی جانتی ہے۔ اس دن پاک افواج کے جوانوں نے اور پاک فضائیہ کے شاہینوں نے جرت، بہادری اور عزم و استقلال کی عظیم داستانیں رقم کی اور ثابت کیا کہ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی تقریب کا آغاز پرچم کشائی سے کیا جائے گا۔ اور پرچم کشائی کا مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ بہت خوبصورت مناظر بابا قوم جناب محمد علی جناح کے مزار سے آپ اپنی سکرینز پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور مریم اور یہ بتائیے گا حمیرہ کہ اگر پریڈ میں کی بات کریں تو کتنے کیڈٹس آج کی پریڈ میں حصہ لے رہے ہیں؟ آج کی اس تقریب میں کل 44 کیڈٹس شرکت کر رہے ہیں، جن میں سے 4 لیڈی کیڈٹس بھی شامل ہیں۔ ناظرین، اب میں آپ کو پریڈ کی چند تفصیلات سے آگاہ کرتی چلوں۔ آج کی تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ آج کی پریڈ کے مہمان خصوصی ایئر آفیسر کمانڈنگ پی ایف اکیڈمی اصغر خان، ایئر وائس مارشل محمد کیسر جنجوعہ ستارہ امتیاز ملٹری ہیں۔ آج کے اعزازی گارڈز میں کیڈٹس کی کمانڈ ایویشن کیڈٹ اکیڈمی انڈر آفیسر حارث جہانگیری کر رہے ہیں، جبکہ پی ایف گراؤنڈ کمبیٹیئرز کی کمانڈ فلائٹ لیفٹیننٹ وقاص جاوید کر رہے ہیں۔ گارڈز کے دونوں دستوں کی مشترکہ کمانڈ آج کے پریڈ کمانڈر اسکواڈن لیڈر محمد سمید احسن کے سپرد ہے، جن کا تعلق پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کے ملٹری ٹریننگ ونگ سے ہے۔ خواتین و حضرات، اب سے کچھ ہی دیر میں پی ایف اکیڈمی اصغر خان کا علم بردار دستہ یا علم پارٹی اپنی پوزیشن سنبھالے گی۔ حمیرہ، اگر علم پارٹی کے دستے کی بات کی جائے تو اگر کچھ تفصیلات آپ شیئر کریں۔ علم پارٹی یا علم بردار دستہ 3 اعلیٰ ترین نشان اٹھائے ہوئے ہے، جن میں پاکستان کا پرچم، پاک فضائیہ کا علم اور قائد اعظم بینر شامل ہیں۔ یہ بات پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کے لیے باعث فخر ہے کہ 13 اپریل 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح بنفس نفیس پی ایف اکیڈمی تشریف لائے اور اکیڈمی کو کیڈٹس کو قائد اعظم بینر سے نوازا۔
خواتین و حضرات، آج کی علم پارٹی میں پاکستانی پرچم ایویشن کیڈٹ حمزہ داؤد اٹھائے ہوئے ہیں۔ پی ایف فلیگ ایویشن کیڈٹ دانیال ندیم کے پاس ہے، جبکہ قائد اعظم بینر ایویشن کیڈٹ منیب کاشف نے اٹھایا ہوا ہے۔ جی، اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں ایک بار پھر کہ ہم بابا قوم جناب محمد علی جناح کے مزار سے براہ راست آپ کی سکرینز پر آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر میں پاک فضائیہ کے نام چند اشعار کرنا چاہوں حمیرہ تو مجھے اجازت دیجیے گا۔ عقابوں کے تسلط پر فضائیں فخر کرتی ہیں، خودی کے رازدانوں پر دعائیں فخر کرتی ہیں۔ وطن سے جن کے بیٹے ہوں محمود عالم سے، وہ دھرتی سر اٹھاتی ہے، وہ مائیں فخر کرتی ہیں۔ جی حمیرہ، اگر ہم بات کریں پاکستان ملٹری اکیڈمی کی، اور اس میں یقیناً یہ جو سلیکشن آف گارڈز ہے یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہوگا، بہت ڈیفیکلٹی سے گزر کے آتے ہوں گے، کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے سلیکشن کا، اور جو کیڈٹس ہیں ان کو کس طرح سلیکٹ کیا جاتا ہے؟ تبدیلی گارڈز کی اس تقریب میں عام طور پر پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کی سیکنڈ ٹرم اور فائنل ٹرم کو شامل ہونے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اس تقریب کی تیاری تقریباً 1 ماہ قبل شروع ہو جاتی ہے، اور اس تیاری کے دوران بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس کو گارڈز کے فرائض کی سر انجام دینے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گی کہ تبدیلی گارڈز کی یہ تقریب میں شرکت کیڈٹس کے لیے باعث افتخار ہے۔ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، لیڈی کیڈٹس بھی آج کی پریڈ کا حصہ ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ خواتین کی اگر بات کریں تو کتنی مشکل ہوتی ہے ٹریننگ، کیونکہ ایک تاثر مانا جاتا ہے یقیناً کہ مردوں کی جو ٹریننگ ہوتی ہے آرمڈ فورسز میں وہ بہت ٹف مانی جاتی ہے۔ کیا کہیں گی، خواتین کی ایز کمپیئر ٹو مردوں کی ٹریننگ کچھ مشکل ہے، مختلف ہے، یا پھر سیم ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے ان کو؟ جی بالکل، یہاں میں اپنے ناظرین کے لیے وضاحت کرنا چاہوں گی کہ پی ایف اکیڈمی اصغر خان میں جو تربیت کا معیار ہے وہ بہت اونچا ہے، اور اس معیار کو برقرار رکھنے کے لیے لیڈی کیڈٹس کو ایک مشکل ٹریننگ پروگرام سے گزارا جاتا ہے جو کہ میل کیڈٹس کے برابر ہے۔ خواتین کو ہر قسم کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پروفیشنل ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ملٹری ٹریننگ سے بھی آراستہ کیا جاتا ہے، جس میں فزیکل ایکسرسائزز، سپورٹس، ویپن ٹریننگ اور ڈرل کلاسز شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے وہ فائٹر ایئر کرافٹ کا کاکپٹ ہو یا کوئی بھی گراؤنڈ برانچ، پاک فضائیہ کی خواتین ہر شعبے میں اپنے فرائض بخوبی سر انجام دیتے ہوئے نظر آئیں گی۔ بہت خوب۔ حمیرہ، کیونکہ خواتین کی بات ہوئی اور خواتین کی مناسبت سے میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، ایک بہت بڑا نام ہمارے ذہنوں میں آتا ہے مریم مختار شہید کا۔ یقیناً ان کی خدمات جو ہیں وہ رہتی دنیا تک، جب تک پاکستان کا نام رہے گا، جب تک پاکستان کا نام روشن رہے گا، رہتی دنیا تک یہ نام ہمیشہ زندہ و جاویدہ رہے گا۔ مریم مختار کی شہادت کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو وہ کیا کلمات ہوں گے؟ مریم مختار شہید پاکستان کی عظیم بیٹی، جنہوں نے اس دھرتی کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ پاک فضائیہ کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ اس وطن کے دفاع میں شامل ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ مریم مختار ایک لیڈر ہیں جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ اس ملک کی ایک ایک خاتون حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہے۔ بہت خوب۔ اور یہاں میں اگر کچھ اشعار سماعتوں کی نظر کروں، سامعین حاضرین کی نظر کروں، یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کے پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی۔ اور یقیناً یہ جو مناظر ہیں جو آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں، بابا قوم جناب محمد علی جناح کے مزار سے یہ خوبصورت پرنور مناظر آپ کی سکرینز پر اس وقت آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور خواتین و حضرات، اس وقت آج کی پریڈ کے مہمان خصوصی کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کی پریڈ کے مہمان خصوصی ایئر آفیسر کمانڈنگ پی ایف اکیڈمی اصغر خان، ایئر وائس مارشل محمد کیسر جنجوا، ستارہ امتیاز ملٹری ہیں۔ خواتین و حضرات،
بگل کی آواز اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ مہمان خصوصی چند ہی لمحات میں تشریف لانے والے ہیں۔ ناظرین، بابا قوم جناب محمد علی جناح نے اس ملک کے بارے میں فرمایا "There is no power on earth that can undo پاکستان"، اور یقیناً یہ اس بات کی دلیل ہے، مکمل کرتی ہے کہ ہماری پاک افواج جو دن رات اپنی جانوں پر کھیل کر، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کر پاکستان کی حفاظت کرتی ہیں، یقیناً یہ بات قابل ستائش ہے، اور بابا قوم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بھی آج ہم یہاں موجود ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کے پریڈ کے مہمان خصوصی تشریف لا چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہمان خصوصی کو آرڈرلیز گائیڈ کرتے ہوئے وینیو کی جانب لا رہے ہیں۔ گونجتا ہے اب بھی تیرا نام فضاؤں میں، گونجتا ہے اب بھی تیرا نام فضاؤں میں، کامتا ہے اب بھی دشمن تیرے نام سے۔ دل کو چھو لینے والے مناظر آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں، بہت خوبصورت مناظر بابا قوم جناب محمد علی جناح صاحب کے مزار سے براہ راست۔ اور اب مہمان خصوصی کو جنرل سلامی پیش کی جائے گی۔ اب پریڈ کمانڈر مہمان خصوصی کو پریڈ کے معائنے کی دعوت دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم اٹھتے ہوئے سورج سے ملاتے ہیں نظریں، ہم اٹھتے ہوئے سورج سے ملاتے ہیں نظریں، ہم گزری ہوئی رات کا ماتم نہیں کرتے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں، مہمان خصوصی پریڈ کے معائنے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ معزز ناظرین، اور پریڈ کا معائنہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب مہمان خصوصی مزار قائد پر سلامی کے لیے اندر تشریف لائیں گے۔
اب سے کچھ ہی دیر میں قومی سلام پیش کیا جائے گا. پی ایف بینڈ قومی ترانے کی دھن بجائے گا اور تمام حاضرین کھڑے ہو کر بآواز بلند قومی ترانہ پڑھیں گے. ہے ایمان سینوں پہ چہروں پہ نور، ہے ایمان سینوں میں چہروں پہ نور، یہ میرے مجاہد یہ میرا غرور. بابا قوم جناب محمد علی جناح کے مزار سے یہ خوبصورت مناظر آپ اپنی سکرینز پر براہ راست دیکھ سکتے ہیں، جہاں پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس اپنی اعزازی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں. معزز خواتین و حضرات، اب گارڈ کمانڈر مہمان خصوصی سے گارڈز کو تعینات کرنے کے لیے اجازت طلب کریں گے. آج کی اس پریڈ میں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کے 8 کیڈٹس بطور گارڈز تعینات ہوں گے. ان میں سے 4 کیڈٹس اندرونی احاطے میں اور 4 بیرونی احاطے میں اپنی پوزیشن سنبھالیں گے. صحیح. اور ہمیرا یہ بتائیں کہ یقیناً پی اے ایف میں بہت سی برانچز ایک ساتھ کام کرتی ہیں، ہر برانچ کا جو کام ہے. جی تو میرا جیسے ہم ذکر کر رہے تھے کہ یقیناً بہت سی برانچز ایک ساتھ کام کرتی ہیں اور ہر برانچ ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہے. پی ایف میں کون کون سی برانچز کی انڈکشن ہوتی ہے اور ان کا کیا کردار ہوتا ہے؟ عام طور پہ لوگ پاکستان ایئر فورس میں جی ڈی پی برانچ سے واقف ہیں، جبکہ اس کے علاوہ پاکستان ایئر فورس میں انجینئرنگ، ایئر ڈیفنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، میڈیکل، لاجسٹکس، ایڈمن اینڈ اسپیشل ڈیوٹیز اور دیگر برانچز میں بھی شمولیت اختیار کی جا سکتی ہے. صحیح.
ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के पर देख सकते हैं कि गार्ड एकेडमी अंडर ऑफिसर की कमांड में स्लो मार्च करते हुए मज़ार कायद की जानिब बढ़ रहे हैं। मैं अपने नाज़रीन को ये बात बताना चाहूँगी कि आज की परेड में लेडी कैडेट्स न सिर्फ बतौर गार्ड्स बल्कि अलम पार्टी में भी मेल कैडेट्स के शाना बशाना पार्टिसिपेट करती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल हुमैरा, जैसा कि आपने कहा कि लेडी कैडेट्स शाना बशाना दिखाई देती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और काबिल सताइश बात है ये। ख़वातीन और हज़रात, आज के मेहमान ख़ुसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग PF अकेडमी अख्तर खान मज़ार कायद के अंदर मौजूद हैं। इनकी दाईं जानिब ऑफिसर कमांडिंग मिलिट्री ट्रेनिंग विंग ग्रुप कैप्टन फरहान ज़िया तमगा इम्तियाज मिलिट्री हैं, जबकि बाएं जानिब सीनियर जनरल सर्विस ट्रेनिंग ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर अब्दुल वसीम मौजूद हैं। ग्राउंड कम्बैटियर्स की पुरानी गार्ड को रुखसत करते हुए अब PF अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स की पोजीशन संभाल ली है। ख़वातीन और हज़रात, अब से कुछ ही देर में मेहमान ख़ुसूसी मज़ार कायद पर रीत रखेंगे और इसके बाद दुआ होगी। हमें ये बताइएगा कि PF अकेडमी असगर खान को आप दुनिया की बाकी अकेडमी से अगर कंपेयर करें तो किस तरह कंपेयर करेंगी, और साथ ही साथ कौन कौन से दोस्त ममालिक के कैडेट्स यहाँ ट्रेन होने आते हैं? जी हुमैर साहब, हम इस बात से तो बखूद भी वाकिफ़ हैं कि PF अकेडमी असगर खान का शुमार दुनिया की बेहतरीन मिलिट्री ट्रेनिंग इदारों में किया जाता है। बेशक। यही वजह है कि PF अकेडमी में पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक के कैडेट्स भी मिलिट्री और प्रोफेशनल ट्रेनिंग हासिल करने के लिए आते हैं। इन ममालिक में सऊदी अरब, ईरान, लिबिया, जॉर्डन, बांग्लादेश और दूसरे ममालिक शामिल हैं। और PF अकेडमी असगर खान के ये ग्रेजुएट्स न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपनी काबिलियत और महारत का लोहा मनवा रहे हैं।
خواتین و حضرات، آپ اپنی ٹی وی اسکرین کی جانب دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے مہمان خصوصی مزار قائد پر ریت رکھنے کے لیے مزار کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ ہم آپ کو ایک بار پھر بابا قوم جناب محمد علی جناح کے مزار پر آپ ہمیں براہ راست یہ مناظر اپنی اسکرین سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس تقریب میں تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں گے ایویشن کیڈٹ شہزیب لغاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی
جان و مال اور معاشی نقصانات میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اور جب انہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بار الہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری رضا سے اسلام کی شان و شوکت بڑھائیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں طاقت بخش کہ ہم تیرے لطف و کرم سے اپنے وطن عزیز کی بنیادوں کو استوار اور مستحکم کریں، اور پاکستان میں رہنے والوں کی حفاظت کریں۔ اے پاک پروردگار، جن لوگوں نے تیری رضا کے حصول اور وطن کی حفاظت میں اپنی جانوں کو قربان کیا، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدائے بزرگ و برتر، ہماری دفاعی جنگ میں پاکستان کے جو فوجی اور شہری شہید ہوئے ان کو اپنی رحمتوں سے نواز، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے قادر و مطلق، ہمیں عزت دے، دشمن اور ظالم پر غلبہ دے، فتح و نصرت دے، اور شادمانی اور خوشحالی عطا کر۔ آمین۔ اب بابائے قوم کی خدمت میں قومی سلام پیش کیا جائے گا۔ معزز ناظرین، اب مہمان خصوصی وزٹرز بک میں اپنے تاثرات قلم بند کریں گے۔
بابا قوم جناب محمد علی جناح صاحب کے مزار سے آپ یہ خوبصورت مناظر اپنی اسکرینز پر براہ راست ملاحظہ فرما سکتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل محمد کیسر جنجوعہ ستارہ امتیاز ملٹری وزٹرز کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کر رہے ہیں. ہمیرا یہ بتائیے گا کہ چینج آف گارڈز یعنی گارڈز ماؤنٹنگ سیریمنی سال میں کتنی بار ہوتی ہے؟ تبدیلی گارڈ سال میں 3 بار کی جاتی ہے، 14 اگست، 6 ستمبر اور 25 دسمبر. 14 اگست کو پاک بحریہ تبدیلی گارڈز کے فرائض سر انجام دیتی ہے، 6 ستمبر کو پاک فضائیہ، جبکہ 25 دسمبر کو پاک فوج یہ ذمہ داری سنبھالتی ہے. ہمارا یہ بتائیں کہ JF-17 تھنڈر طیارے کے بارے میں اگر ہم اس کو ڈسکس کریں تو اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی، کیونکہ یقیناً پاکستان کی بہت بڑی کاوش ہے، پاکستان ایئر فورس کی بہت بڑی کاوش ہے یہ. جی بالکل، JF-17 طیارہ دور حاضر کے جدید ترین لڑاکا طیاروں میں سے ایک ہے. یہ ایک ملٹی رول فائٹر ہے جس کی شمولیت کی وجہ سے پاکستان کا فضائی دفاع کئی گنا مضبوط ہوا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ JF-17 پاکستان کے انجینئرز کی مہارت اور قابلیت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. یہ جہاز پاکستان اور چائنا کی مشترکہ کاوشوں کا ایک عظیم شاہکار ہے. بہت خوب. آج کے آنریبل چیف گیسٹ وزٹرز کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کر رہے ہیں. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کے پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، یہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. بابا قوم جناب محمد علی جناح کے مزار سے براہ راست آپ یہ مناظر اپنی اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں، جہاں نیلی وردی میں ملبوس پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کے کیڈٹس اپنی اعزازی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں. اور اگر پاک افواج کی بات کی جائے تو یقیناً نہ دن نہ رات دیکھی جاتی ہے، اور جس حوصلے اور جس عظیم ہمت کی ہم جتنی اس کی تعریف کریں اتنا کم ہے. ہمارا اقلیتوں کے کردار کا اگر ذکر کیا جائے تو یقیناً پاکستان میں بابا قوم جناب محمد علی جناح نے اقلیتوں کا کافی سٹریس دی اور کافی ذکر کیا. PF میں اقلیتوں کا کردار کیا ہے، ذرا اس حوالے سے ہمیں آگاہ کریں. جی بالکل، 14 اگست 1947 سے ہی غیر مسلم پاکستانی شہریوں کو یہ حقوق حاصل ہیں کہ وہ پاکستان ایئر فورس